بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں قرآن کریم کی وہ دعائیں ذکر کی جائیں گی جن کی اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو خود تلقین فرمائی کہ اپنی ضرورتوں کو ہمارے سامنے اس طرح پیش کرو، ہم قبول کر کے تمہاری حاجتوں کو ضرور بر ضرور پورا کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے اسی طرح اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتیں پیش کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حاجتیں اور مرادیں پوری فرمائی۔ اگر ہم بھی انہی دعاؤں کو پڑھ کر اپنی ضرورتوں کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے۔ مثلاً اگر کوئی بھی کام شروع کریں اور چاہیں کہ وہ عمل بخیر ہو، کام پورا ہو، پایہ تکمیل تک پہنچے، یعنی جس بھی کاروبار وغیرہ کو شروع کریں یا کوئی بھی کام ہو سکتا ہے جس کو آپ چاہتے ہیں کہ یہ کام پایہ تکمیل تک پہنچے، اس کام کے کرنے کے لیے کون سی دعا پڑھیں؟ اسی طرح اطمینان قلب کی دعا، پریشانیوں سے نجات کے لیے کون سی دعا پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، سکون قلب کے لیے، عمل صالح کے لیے کہ ایسی دعا ہو جو ہم پڑھیں تو عمل صالح کی توفیق عطا ہو، دنیا آخرت میں برکتیں بھلائیاں حاصل کرنے کے لیے کون سی دعا پڑھیں۔ اسی طرح اگر کسی پر دشمن غالب آ جائیں تو دشمن سے فتح حاصل کرنے کے لیے دعا ذکر کی جائے گی، اور مشکل اوقات میں آسانیاں پیدا کرنے والی دعا ذکر کی جائے گی۔ اور اسی طرح بہت زیادہ پوچھا جانے والا سوال کہ اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے، اولاد کو نیک بنانے کے لیے کون سی دعا پڑھیں، تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں یہ تمام دعائیں ذکر کی جائیں گی جو اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو تلقین فرمائی۔ ناظرین، ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اسی طرح کی دیگر بہت سی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں تو آپ ان کو بھی واچ کریں، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ حاصل ہوگا۔ ناظرین، سب سے پہلے جو دعا ذکر کی جاتی ہے اس کا بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ بیماری میں شفا کے لیے کون سی دعا پڑھیں، تو سورہ فاتحہ کی بہت زیادہ فضائل ذکر کیے گئے ہیں۔ احادیث میں اس سورت کو سورہ شفا سے بھی ذکر کیا گیا ہے، اس کا نام سورۃ الشفا ہے۔ تو سورہ فاتحہ کو آپ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پئیں تو انشاءاللہ ضرور شفا ہوگی۔ اور اسی طرح اگر سورہ فاتحہ کی فضائل پر آپ الگ سے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے، ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ قبول عبادت، حصول ایمان اور طلب ہدایت کی دعا، یہ دعا حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے جو انہوں نے بیت اللہ شریف بناتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کی تھی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے ہمارے پروردگار، تو ہم سے قبول فرما، تو ہی سننے والا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے، اور ہماری اولادوں میں سے بھی ایک جماعت اپنی فرما بردار بنا، اور ہمیں اپنی عبادت کی طریقے سکھا، اور ہماری توبہ قبول فرما۔ بے شک تو ہی توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے۔ قبول ایمان کی دعا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی دعا ہے۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے مان لیا جو کچھ آپ نے نازل فرمایا، ہم نے آپ کے رسول کی پیروی کی، ہمیں گواہوں میں سے لکھ دے۔ توفیق عمل صالح اور اطمینان قلب کی دعا، دل کو سکون دینے والی دعا، پریشانیوں کو دور کرنے والی دعا، یہ نیک بندوں کی دعا ہے۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اور یہی دعا ہم اپنی اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے، اور بہت زیادہ لوگ پوچھتے ہیں کہ میاں بیوی میں محبت ڈالنے کے لیے دعا یا لڑائی جھگڑے دور کرنے کے لیے کون سی دعا پڑھیں، تو اس دعا کی بہت زیادہ فضائل ہیں۔ اگر آپ یہ میاں بیوی کی محبت کے لیے یا گھر کے سکون کے لیے دعا کثرت سے پڑھیں تو یہ بہت آزمودہ عمل ہے، کثرت سے اس دعا کا ورد کریں، انشاءاللہ تعالی اطمینان قلب بھی نصیب ہوگا، اور میاں بیوی میں صلح صفائی اور لڑائی جھگڑا بھی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس کا ترجمہ ذکر کرتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ اسی طرح کوئی بھی کام شروع کرنے کے لیے، انجام بخیر کے لیے اور توفیق صالح کی دعا، حضرت داؤد علیہ السلام کی دعا ذکر کی جاتی ہے۔
ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی ہیں، اور اس بات کی کہ میں نیک عمل کروں جن سے تو خوش رہے، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ اور اسی طرح کاروبار وغیرہ کی انجام بخیر کے لیے دعا پڑھے، اور اس طرح کوئی بھی کام جو شروع کرے اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ پایہ تکمیل تک پہنچے، اس کے لیے کون سی دعا پڑھے؟ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا ہے جو رحلت سے پہلے آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کی تھی۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے زمین آسمان کے پیدا کرنے والے، تو آخرت اور دنیا میں میرا ولی ہے اور میرا کارساز ہے، تو مجھے حالت اسلام میں فوت کر اور نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ اور اسی طرح دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے، دنیا آخرت میں آسانیاں کے لیے، مشکلات کی آسانیوں کے لیے کون سی دعا پڑھے؟ اس دعا میں دونوں جہان کی بھلائی طلب کی گئی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھلائی دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اسی طرح طلب رحم اور طلب مغفرت کے لیے کون سی دعا پڑھے؟ یہ رسولوں اور مومنوں کی دعا ہے۔ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ ہم نے سنا اور اطاعت کی، اے ہمارے رب، ہم تجھ سے بخشش چاہتے ہیں اور تیری طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ یہ حضرت آدم، حضرت حوا علیہ السلام کی دعا ہے۔ اس دعا میں انہوں نے اپنی خطاؤں کی معافی بھی چاہی ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، تو بخش دے۔ اگر ہمیں نہ بخشے گا اور نہ رحم فرمائے گا تو ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ نیک بندوں کی دعا ہے۔ ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لا چکے ہیں، تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو ہی سب رحم کرنے والوں سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح بہت زیادہ پوچھے جانے والا سوال کہ دشمنوں پر فتح یابی کے لیے کون سی دعا پڑھیں، اور کوئی بھی مشکل پیش آئے اس کی آسانی کے لیے بھی یہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ درج ذیل حدیث میں بہت زیادہ ان کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں سے یہ آیتیں ہیں۔ حدیث میں ہے کہ اس دعا کی ہر درخواست پر اللہ تعالیٰ نے قد قبلت یہ الفاظ فرمائے، یعنی میں نے قبول فرما لیا۔ کوئی بھی مسئلہ پیش آ جائے، کوئی بھی مشکل پیش آ جائے تو حدیث میں اس دعا کا ذکر کیا گیا ہے کہ ہر مشکل کے لیے یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، اور اللہ پاک نے اس دعا کے پڑھنے پر کیا فرمایا؟ قد قبلت، یعنی میں نے قبول فرما لیا۔ سبحان اللہ۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اے ہمارے پروردگار، اگر ہم سے بھول جائیں یا چوک ہو جائے تو ہمیں نہ پکڑنا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے پروردگار، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہم میں طاقت نہیں ہے، اور ہم سے درگزر فرما، ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما۔ تو ہی ہمارا مالک ہے، تو ہی ہمارا مولا ہے، ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔